اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، انہیں پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی ناراضگی بڑی ہے تمہاری اپنے آپ سے ناراضگی کے، اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، تم انکار کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ یہ سورۃ مومنہ اور اس کی آیت نمبر 10۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے کہ مومن لوگ، فرمایا وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھانے والے، جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان والوں کی بخشش فرما، اے اللہ ایمان والے جب توبہ کریں اس توبہ کو قبول فرما۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ایمان والوں کو جنت عطا فرما، وہ جنت جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی برکت سے وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھانے والے، وہ آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا جو کفر ہے، قیامت والے دن ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تم جتنا بھی افسوس کرو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی تھی آج تمہارے اپنے آپ سے ناراض ہونے کے۔ کیا مطلب ہے؟ قیامت والے دن جب کافر دیکھیں گے کہ ایمان والے پل صراط سے گزر گئے، جنت میں جا رہے ہیں، نعمتوں میں جا رہے ہیں، ہمارے لیے آگ ہے، جہنم ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، فرمایا کافر غصے سے اپنا ہاتھ کھائے گا اور ہاتھ کونی تک کھا جائے گا اس افسوس میں کہ میں نے یہ کیا کیا۔ فرمایا اس وقت یہ جو تم اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہو نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ تم پر ناراض تھے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کا حلم اور بردباری اور اس کا کرم یہ ہے کہ یہاں جتنا بھی انسان گناہ اور کفر میں چلا جائے، اللہ رب العزت ایک اچانک پکڑ نہیں کرتے کہ اسے مہلت نہ ملے، اسے ڈھیل نہ ملے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، توبہ کا وقت دیتے ہیں، نہیں کرتا اس کے بعد پھر اس کے لیے پکڑ۔ فرمایا یہاں دنیا کے اندر جب تمہیں بلایا جاتا تھا تم نہیں مان رہے تھے، آج غصہ ہونے کا فائدہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ آج جس چیز کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، نماز ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، روزہ ہے، فرائض ہے، جن چیزوں کی دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں خیال کرنا ہے کیا میں اس دعوت پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جن نیکیوں کی مجھے دعوت پہنچ چکی ہے میں عمل نہ کروں، کل یہ میری پکڑ کی باعث بن جائے۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، دن میں 5 نمازیں ہیں، سال کے بعد روزے رکھو، مالدار ہو زکوٰۃ ادا کرو، جہاد کا حکم آ جائے جہاد کرو۔ آپ نے یہ چیزیں گنوائی، اور اگر اللہ تعالیٰ مال دے تو حج بھی تم پہ فرض ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، باقی سارے کام کروں گا، لیکن اگر میں یہ خرچ نہ کر سکوں کہ مال کی محبت ہے اور اپنے آپ سے محبت ہے اور میں جہاد میں نہ جا سکوں، تو آپ نے ان کا بازو پکڑ کے ہلا کے فرمایا کہ تم نہ جہاد کرو، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور پھر جنت میں جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سمجھنا ہے کہ میں آج ایک عمل کر رہا ہوں اور اسی عمل کو سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہے۔ ایک آدمی نمازی بہت اچھا ہے، 5 وقت کا نمازی، معاملات خراب ہے، کمائی خراب ہے، رشوت لے رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میری نماز سب کچھ کروا لے گی۔ ایک آدمی کے معاملات بہت اچھے ہیں، تجارت بہت اچھی ہے، رزق حلال ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، معاملات بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہے وہ نہیں کر رہے، کیوں کہ ابھی میری گھر بنانا ہے، میں نے میری بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں اس کے بعد، اور بعض جو اس انتظار میں ہے کہ آخری عمر میں کریں گے، ایک بار سارے معاف ہو جائیں۔ تو یہ کس نے آپ کو بتایا کہ مہلت ملے گی آپ کو؟ یہ کس نے بتایا؟ اور پھر کیا اس وقت اتنی صحت ہوگی کہ تم جا سکو؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہاں سے حج کا سفر کر کے وہ گئے اور مکہ تک پہنچ گئے ہیں، لیکن آگے بیت اللہ تک، صفا مروہ منا کہیں نہیں جا سکے۔ اتنی بھی صحت نہیں ملی کہ وہاں تک جا سکیں۔
جو عمرے کا احرام باندھ کے گئے وہی کر سکے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کیا، اور کتنا اللہ کا کرم ہو جائے کہ اگر آپ کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد بچا لیں۔ آپ نے کل سنا نا کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ وقہم السیئات، انہیں گناہوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جسے آج آپ نے نافرمانی سے بچا لیا اس پر حقیقت میں آپ نے رحم فرما دیا۔ یہ رحمت کا مستحق ہو گیا جسے اللہ نے گناہ سے بچا لیا۔ اور اللہ رب العزت سے یہ مانگا کرے کہ اے اللہ گناہ کا موقع ہی نہ دے، موقع ملنے کے بعد پھر مشکل ہو جاتی۔ تو فرمایا کافر لوگ قیامت والے دن جو اپنے آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں گے، اپنے آپ پر افسوس کریں گے اور ان لوگوں پر افسوس کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، کہیں گے اللہ ان کو دو عذاب دے، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے آج سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، جزا فضا کرو یا صبر کرو، چیخو چلاؤ یا خاموش رہو، ہے جانا جہنم میں۔ تمہارے پاس وحی آئی، انبیاء آئے، ان کی تعلیمات آئی، پھر بھی تم نے نہیں مانا، تو آج کوئی عذر نہیں چلے گا۔ فرمایا استدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا فتکفرون، تم کفر کرتے تھے۔ اب ذرا ان کی دلیل سنیے گا، وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے اللہ دو دفعہ آپ نے ہمیں بے جان کیا اور دو دفعہ جاندار کیا، دو دفعہ زندگی دی، دو دفعہ موت دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اے اللہ اس سے پہلے جو ایسا ہوا نا کہ آپ نے ہمیں زندگی اور موت، پھر زندگی اور موت، دو دفعہ زندگی دو دفعہ موت دی ہے، پہلے ہو چکا ہے۔ اب یہ جو موت آئی ہے اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اب واپسی نہیں ہے، تو وہل الی خروج من سبیل، یعنی ایک زندگی اور ایک موت اور اگر مل جائے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون کئی دفعہ آیا، یقولون لئن رجعنا، کبھی وہ کہتے ہیں کاش کہ ہمیں یہ ہو جائے کہ ہم واپس جا سکیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ واپسی ہو سکے، کبھی یہ کہتے ہیں اے اللہ جو اعمال ہم چھوڑ آئے تھے ہم وہ کریں گے، اے اللہ ایک دفعہ مہلت دے، ہم تیرے تابعدار بندے بنیں گے۔ یہ ساری باتیں یہ تب ہیں جب یہاں اللہ نے پہلے سے بیان نہ کر دی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ سارے کلمات ان کے بیان کر دیے کہ یہ اس وقت افسوس بھی کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہمارے اندر بھی ایمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ اعتراف، یہ رونا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا کوئی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جس نے آج تنہائی میں بیٹھ کر ایک آنسو بہایا جو اس کے رخسار تک آ گیا، اس چہرے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ فرمایا جس نے یہاں رو لیا اسے قیامت والے دن رونا نہیں پڑے گا، جو آج اپنے گناہوں پہ روا اس کو تب نہیں رونا پڑے گا، لیکن یہاں جو دیکھا جائے گا دیکھ لیں گے اتنے بھی گناہ گار نہیں ہے، اتنی بھی سختی نہیں ہے جی، تو کل پھر افسوس کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں جتنے بھی گناہ کروں اللہ مجھے معاف کریں گے۔ تو اللہ رزاق بھی ہے، پھر آپ دکان کیوں کھولتے ہیں؟ آپ ملازمت پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کھلائیں گے۔ وہ سب دنیا کے معاملات میں ہماری عقل بڑی ہے کہ نہیں کام کروں گا تو کھاؤں گا، اللہ تو دیتے ہیں لیکن میں محنت کروں گا، محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اسباب ہے، یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ دنیا اللہ نے بنا کے دی ہے اور آخرت بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جیسے ہم جنت بنانا چاہ رہے ہیں، اسے اللہ نے جنت نہیں بنایا، اور جسے اللہ نے جنت بنایا اس کی فکر نہیں ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ہمارے کرنے والے کام ہیں وہ ہم نے اللہ پہ ڈال دی، اور جو اللہ رب العزت کے کام ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لیے۔ رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، میں نے کہا نہیں میں محنت کروں گا، اور جنت کا اللہ نے مجھے حکم دیا، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو داخل کر دیں گے۔ یہ کہیں گے اللہ اچھا یہ جو فرمایا نا ربنا امتنا سنتین، دو موتیں واحیتنا سنتین، دو زندگیاں، اس کے بارے میں بہت ساری تفاسیر ہیں کہ یہ دو زندگیاں کون سی ہیں اور دو موتیں کون سی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں کو زندہ کیا اور ان سے عہد لیا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ ایک زندگی۔ پھر اللہ نے سب پر موت طاری کر دی، پھر اس کے بعد دنیا میں زندگی اور پھر موت۔
یہ دو زندگیاں، دو موت جو پہلے گزر چکی ہے. اس کے بعد جو زندگی ہے پھر وہ ہمیشہ کی ہے، چونکہ اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، یہ ایک زندگی، پھر اس کے بعد موت، ایک موت اس سے پہلے، اور پھر ایک دوبارہ زندگی جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھائیں گے. اب ان تفاسیر کے اندر جو بحث کی جاتی ہے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھنا ہے کہ قرآن پاک خود وضاحت کر دیتا ہے اپنی آیات کی. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا ربنا امتنا سنتین، اے اللہ آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، واحییتنا سنتین، اور 2 دفعہ آپ نے ہمیں زندگی دی. اب قرآن پاک میں کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تم مردہ حالت میں، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی. تو موت پہلے والی اور یہ زندگی. ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں یہاں موت دیں گے. کتنی موتیں ہو گئی؟ 2. ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے. کتنی زندگیاں ہوں گی؟ 2. تو مراد کیا ہے؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی موت، پھر یہ زندگی، پھر یہ موت اور اس کے بعد کی زندگی. یہ 2 زندگیاں اور 2 موت جو خود قرآن پاک نے بیان کر دی. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. اب دیکھیں نا کتنی لجاجت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا. اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی اسی بڑے گناہ گار ہیں، کہ جی میں بڑا گناہ گار ہوں، جی میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں، اپنے بارے میں یہ کہ. اور اگر کوئی کہہ دے کہ گناہ گار ہیں آپ، ناراض ہو جاتے. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں؟ مجھے اپنے گناہوں پر یقین ہے لیکن میں نیک ہوں، اور کسی کے گناہ کا شک ہے تو وہ گناہ گار. اپنا تو مجھے پتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ نہیں، میں نماز تو پڑھتا ہوں نا، میں ذکر تو کرتا ہوں نا، میں صدقہ خیرات تو کرتا ہوں نا. تو یہ میری نیکی ہے. اور کسی کے بارے میں صرف سنا کہ جی تمہیں پتہ چلا اس کا، ہاں وہ تو مجھے پہلے پتا ویسے ہی تھا. چلو، جس کے بارے میں شک پڑا اس کا یقین ہے، اور اپنا یقین ہے تو آپ نے آپ کو شک میں ڈالا ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ میں نیک اس لیے ہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نیک ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ جی بہت نیک آدمی ہے، جی بڑا یہ تہجد گزار ہے، جی بڑے نوافل پڑھتا ہے. لوگوں کے کہنے پر میں نے اپنے آپ کو نیک سمجھ لیا، اور اگر سارا چونترا مل کر کہے کہ یہ بڑے مالدار ہیں تو میں مالدار نہیں ہوں. ان کے کہنے پر اگر میں مالدار نہیں ہوا تو میں نیکوکار کیسے ہو گیا؟ تو ہماری نیکی کی وجہ لوگوں کی تعریف ہے، خود مجھے اپنا پتا ہے کہ میں کیا. تنہائی میں لازمی اپنے آپ کو وقت دیں، جب رات سونے لگے، زیادہ نہیں 2-4 منٹ، لائٹ بند ہوگی، اپنے ہی بستر پہ بیٹھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج یہ جو اندھیرا ہے ایک اندھیرا قبر کا ہوگا. جیسے ابھی میں اپنے بستر پہ بیٹھا ہوں ایسے مجھے قبر میں بٹھایا جائے گا اور مجھ سے سوال ہوگا، تو کیا میرے پاس تیاری ہے؟ اور یہ وہ عبادت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں نبوت ملنے سے پہلے فرما رہے تھے. اس کو آج کل اسلام میں مراقبہ کہتے ہیں. آپ بے شک یہ نہ لفظ سمجھیں، لیکن اتنا سمجھیں کہ ہر رات اللہ سے صلح کر کے سنیں. یہ آنکھ اگر قبر میں کھلی تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا. یہ تو مشکل نہیں ہے کہ جب بھی سونے لگے 2-4 منٹ اپنے آپ کو دیں کہ آج کے دن کیسا گزرا، تابعداری میں، نافرمانی میں. آج میری کتنی نمازیں رہ گئی، کتنی نمازیں جماعت سے پڑھی، آج کے دن میں نے کیسے، یہ سوچ کر اس کے بعد سو جائے. کم از کم اس افسوس پر بھی اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ افسوس تو ہو جائے کہ میری نماز رہ گئی، میری تکمیل رہ گئی، آج میں عمل نہیں کر سکا، یا آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اور ہر صبح جب اٹھیں تو پھر یہی نیت کر لیں کہ آج کے دن میں نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اور میں نے آج کے دن سارے اعمال کو پورا کرنا انشاءاللہ. فرمایا یہ کہیں گے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اے اللہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ جواب دیں گے ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ بے شک جب تمہیں بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف، وحدہ کہ وہ اکیلا ہے، کفرتم، تم اس کا انکار کرتے تھے کہ جی اتنے الہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ایک ذات. فرمایا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تم مان لیتے تھے. اللہ ہی کرتے ہیں یہ تم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ بھی کرتے ہیں یہ ماننے کے لیے تیار کہ اللہ بھی کرتے ہیں. اور شرک میں اور توحید میں یہی فرق ہے، ہی اور بھی. اللہ ہی ہے
یہ توحید ہے، اور اللہ بھی ہے، یہ شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بھی نہیں۔ تو فرمایا اس وقت تم فالحکم للہ العلی الکبیر، تو آج جو فیصلہ ہے وہ اس ذات کی طرف سے ہے جو بہت بلند و بالا ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، آج اللہ نے وقت دیا ہے، ہمیں دعوت پہنچ رہی ہے، پیغام پہنچ رہا ہے، اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی ہے کہ اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ وہاں جا کر ہم یہ کہیں اے اللہ ہمیں مہلت دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں اعمال چھوڑ کے میں کر لوں گا، کلا انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ صرف کہہ سکتے ہو، اب کر نہیں سکتے۔ اور اس دن اعتراف کریں کہ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، آج ہم اعتراف کر کے اللہ سے صلح کرنے، اللہ عمل کی